اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب اور مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تقوی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نبی نے التقوی ہا ہونا و اشارہ الی صدرہ، یعنی تقوی یہاں ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق قلب سے ہے۔ انسان کا دل جتنا متقی ہوگا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت انسان کے دل میں جس قدر ہوگی، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی مرتبہ والا ہوگا اور محبوب ہوگا، مقرب ہوگا۔ تقوی دل میں ہے، لیکن تقوی کہتے کسے ہیں؟ کس عمل کا نام تقوی ہے؟ تو اس تعلق سے مفسرین کرام، فقہائے اعظام فرماتے ہیں تقوی کہتے ہیں الامتثال بالاوامر والاجتناب عن النواہی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان باتوں کو کرنا، ان چیزوں کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر عبادات اور ریاضتیں فرض کی ہیں، اسے ہم بجا لائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں، اور وہ چیزیں جن میں پڑھنے سے، جن کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، ان چیزوں سے، اور رسول اللہ نے منع فرمایا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، محفوظ کر لینا، یہ تقوی ہے۔ حضرات، یہ تقوی عام مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمام ان چیزوں کو کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، رسول اللہ نے جس کا کرنے کا حکم دیا، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ لیکن ایک تقوی اور ہوتا ہے جو اخص الخواص کا تقوی ہے۔ اخص الخواص، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جن کا تقوی اس سے بھی اوپر کا ہے۔ ان کا تقوی اس تعلق سے فرماتے ہیں کہ اخص الخاص کا تقوی یہ ہے کہ وہ ما سوی اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر کے، اپنا رشتہ توڑ کر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں اپنی لو لگائے رکھنے کا نام تقوی ہے۔ اور ایسا تقوی، اس معیار کا تقوی، اس پائے کا تقوی ہر انسان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے کچھ مقرب بندے ہوتے ہیں جنہیں یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، جنہیں یہ مقام حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوا کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ تقوی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسے متقی کہلاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں، جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان میرا قرب حاصل کر لیتا ہے،
میری بارگاہ کا وہ مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کنتُ سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، کہ اگر ایسا بندہ مجھ سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ حضرات، اس حدیث سے یہ مطلب ہوا، اس کا پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے اگر بارگاہ خداوندی میں کسی چیز کا سوال کرتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا، حضرت عسیر بن جابر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یمن سے امدادی فوج کا ایک قافلہ مدینہ طیبہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے جس کا تعلق قبیلہ قرن سے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، اس میں جو لوگ تھے جنہیں معلوم تھا بتایا، حضرت عمر وہاں تک پہنچے، حضرت اویس بن عامر تک پہنچے اور فرمایا کہ آپ اویس بن عامر ہیں؟ کہا ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ کا تعلق قبیلہ قرن سے ہے؟ کہا ہاں، میرا تعلق قبیلہ قرن سے ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ کو برس کی بیماری تھی، سفید داغ کی، جو کم ہوتے 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 1 درہم کے برابر رہ گیا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ کی والدہ بھی ہے؟ کہا ہاں، میری والدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا اے عمر، جب تمہارے پاس اویس بن عامر جن کا تعلق قبیلہ قرن سے ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ اس کو برس کی بیماری تھی لیکن کم ہوتے ہوتے 1 درہم رہ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی والدہ ہے، اور والدہ کے ساتھ ان کا حسن سلوک نہایت ہی عظیم ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، اگر تم ان سے ملو، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم ان سے اپنے لیے استغفار کی دعائیں ضرور کرانا، اپنے مغفرت کی دعا اس سے ضرور کرانا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا مقام و مرتبہ ایسا ہے، یہ اتنے مقام پر فائز ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کہ اگر یہ اللہ کے لیے اللہ سے مانگنے میں کسی چیز کی قسم کھا لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسمیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے رسول اللہ سے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے لیے استغفار کی، دعائے مغفرت کی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کوفہ میں رہنا پسند کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں کوفہ کے گورنر کو
آپ کے بارے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی شایان شان وہ انتظام کرے اور آپ کی وہ خدمت بجا لائے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ نہیں، رہنے دیجئے، میرے لیے یہی درویشی اور یہی فقیری بہتر ہے۔ حضرات، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو مقرب بندہ ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے، اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم نے حدیث قدسی کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ بندہ مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، ہم اسے ضرور دیتے ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی کے تعلق سے نبی نے فرمایا کہ ان کی شان ایسی ہے کہ اگر یہ قسم کھا لیں کسی چیز پر تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ آپ آئے ہیں آستانہ مخدوم پاک کے اندر، آستانہ مخدوم پاک میں آپ حاضری دینے آئے ہیں، زیارت کے غرض سے تشریف لائے ہیں۔ معلوم ہے حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دعا کی تھی، خود ان کا فرمانا ہے کہ میں نے جب وہ دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عبدالرزاق نور العین کو سامنے بٹھا کر، جو آپ کے جانشین اول اور فرزند روحانی ہیں، حضرت مخدوم پاک نے فرمایا تھا کہ نور العین، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو کہ ہم نے تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور میری دعا اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، اس لیے تمہاری اولاد ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب اور محبوب ہوا کرے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو درجہ ملے گا، وہ مقرب ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، جو تمہاری اولاد سے محبت کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جو تمہاری اولاد سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے، بلکہ اللہ کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اللہ کے ولی سے دشمنی مول لی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اگر وہ کچھ مانگتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کا ایک مقام ہوتا ہے، جن کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اور لوگ ہوں گے، ان کی یہ بدباتی نہیں ہوگی جو ایسے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندوں کی حیثیت کچھ نہیں ہے، زیرو ہے، وہ ذلیل ہیں، وہ خار ہیں۔ ہم ایسا نہیں کہتے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں اللہ نے اپنے بعض بندوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت اختیارات دیا ہے، بہت تصرفات عطا فرمایا ہے، جن کی بنیاد پر وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں وہ ہوں جو قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں، تقدیر کو ٹال دیتا ہوں، بدل دیتا ہوں۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا، اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ بندہ تقدیر کو ٹال دے۔ تقدیر وہ جسے اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اس کو بندہ ٹال دے۔ یہ اختیار، یہ قدرت، یہ تصرف ایک بندے کو حاصل ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا اور جب لوگوں نے سنا، آج بھی لوگ اس تعلق سے چی بجی کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تقدیر کو بدل دے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ان بزرگوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر اگر آنے والی کوئی مصیبت ہو، ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو ہماری پریشانیاں دور ہو جائے اور ان بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی نیک اور پارسا بنا دے، ہمیں بھی محبوب بنا لے، ہمیں بھی اللہ اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ہماری اور آپ کی ان جیسے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا۔ حضرت غوث اعظم نے جب فرمایا تو یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ قضاء یعنی تقدیر تین ہوتے ہیں، تقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر تو وہ ہے
بہت باریکی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک تقدیر ہے جسے ہم قضائے معلق کہتے ہیں۔ معلق مطلب یہ ہے کہ اس کا معلق ہونا یعنی لٹکی ہوئی ہونا سب پر ظاہر ہے، فرشتوں پر۔ فرشتے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کی یہ تقدیر لٹکی ہوئی ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ نیک عمل کرے تو پھر ایسی صورت میں اس پر آنے والی جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے انما الصدقات تدفع البلایا، کہ جو صدقہ ہے، جو خیرات ہے، جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک انسان دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے نیک عمل کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی قضا ہے جس کو فرشتے بھی جانتے ہیں، ان کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ یہ تقدیر ٹل جاتی ہے، ہماری دعا سے بھی، ہمارے نیک اعمال سے بھی، اور کسی کے دعا کرنے سے بھی یہ تقدیر ٹلتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو فرشتوں کے علم میں نہیں ہوتا، اس کا ٹلنا فرشتوں کے علم میں نہیں ہوتا، ان کے صحیفوں میں یہ لکھا نہیں ہوتا۔ ان کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر ہے، یہ ٹلے گی نہیں، ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، بالکل تقدیر ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ اگر کچھ کرے گا، یا کوئی بندہ اس کے لیے، کوئی میرا مقرب بندہ اس کے لیے اگر دعا فرمائے اور دعا کرے اور اس کے لیے طلب مدد کرے، تو میں اس کی دعا سے، اس کے وسیلے سے اس کی تقدیر کو ٹال دوں گا۔ اس کا نام ہوتا ہے، اس تقدیر کو کہتے ہیں، یہ معلق ہے مگر مبرم کی طرح ہے۔ یہ معلق ہے مگر مبرم کی طرح ہے، ایسا لگے گا ہمارے لیے مبرم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں وہ چیز پکی نہیں ہے، وہ ٹل سکتی ہے۔ اور ایک قضا وہ ہے جو بالکل مبرم ہے، وہ ٹل ہی نہیں سکتی۔ اس تقدیر پر کسی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے علم نہیں دیا ہے، اس تقدیر کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ جو اللہ نے لکھ دیا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس تقدیر کو یا ایسی دعا کرے جس سے تقدیر مبرم سے جا کے وہ ٹکرائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو منع فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تعلق سے آپ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ مت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ جب فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت ہی نرم دل تھے، بہت ہی نرم دل تھے، رحم دل تھے، تو انہوں نے قوم لوط سے عذاب کو ٹالنے کے لیے، قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط سے عذاب کو ٹالنے میں مجادلہ کر رہا ہے۔ مجادلہ جدال یعنی جھگڑا کر رہا ہے، بالکل ضد پر آ چکا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایسے موقع پر ارشاد فرمایا، کہا اور ابراہیم آپ اس سے دور ہو جائیے، ہم اس قوم پر ایسا عذاب لانے والے ہیں کہ جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ قضائے مبرم کے تعلق سے دعا کرتا ہے تو وہ ہٹتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے یہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں مت پڑیے۔ اسی طریقے سے ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے اولیاء کرام دعا کرتے ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہے، کوئی آنے والی مصیبت ہوتی ہے ٹل جاتی ہے، لیکن یہ بھی سنا کہ کچھ اللہ کے بندوں نے دعا کی، وہ مصیبت نہیں ٹلی، وہ آئی، ایک بار دعا کی ٹل گئی، دوسری بار دعا کی ٹل گئی، تیسری بار جب دعا کی گئی تو نہیں ٹلی، وہ مصیبت ہو کر رہی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 2 مرتبہ دعا قبول ہو رہی ہے اور تیسری مرتبہ دعا قبول نہیں ہوئی، مصیبت نہیں ٹلی؟ پتہ یہ چلا کہ اس عذاب کا آنا یا اس کام کا ہونا بالکل ہی متحقق تھا، مسلم تھا، اس لیے وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ تو پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے جب ان تینوں قسموں کو سماعت کیا تو اب اندازہ لگائیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ میں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں، یعنی اس قضا کو جس کا ہونا متحقق ہے، اس سے مراد وہ قضائے مبرم نہیں
جس سے حضرت ابراہیم کو روک دیا گیا تھا، بلکہ اس سے مراد وہ قضا ہے جو فرشتوں کے علم میں مبرم ہے لیکن اللہ کے علم میں اس کا ٹلنا ثابت ہے۔ ایسی تقدیر کے لیے جب اس طرح کے بزرگان دین رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان تقدیروں کو ٹال دیتا ہے، ان مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں آ کر اگر کوئی شخص اپنی تقدیر ٹالنے کے لیے، اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے اگر دعا کرتا ہے، مجھ سے وسیلہ طلب کرتا ہے، میری مدد چاہتا ہے اور میں چاہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے میں اس تقدیر کو بھی ٹال سکتا ہوں جو مبرم ہو چکی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسی تناظر میں وہ حدیث ہے، ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، کہ دعائیں قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہیں۔ یعنی ہم اور آپ اگر دعا کریں خلوص و للہیت کے ساتھ، مکمل وثوق کے ساتھ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قضا کو ٹال دیتا ہے جو ہمارے علم میں یا فرشتوں کے علم میں مبرم تو ہے لیکن اللہ کے علم میں اس کا معلق ہونا ثابت ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، وہ بندہ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کا نابالغ بچہ انتقال کر جائے، نابالغ بچہ اگر انتقال کر جائے، فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے اس نابالغ بچے کی موت پر صبر کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور یہ بچہ کل میدان محشر میں اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے، شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ تو اس بچے کی بات ہے جو نابالغی میں انتقال کیا۔ روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر مسلمان کا ناتمام بچہ، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، شکم مادر میں ہے، ابھی اس کے اعضاء مکمل طور سے تیار نہیں ہوئے، اگر اس کا ایبورشن ہو جاتا ہے، وہ ناتمام بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ کل میدان محشر میں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ بچہ کل میدان محشر میں رب تبارک تعالیٰ سے جھگڑے گا اور اپنے والدین کی سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے اپنی بات پیش کرے گا جیسے لگ رہا ہے کہ کوئی جھگڑا کر رہا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ رب کائنات اس سے فرمائے گا، یا ایھا السقط المراغم ربہ، اے ناتمام بچہ، اے مجھ سے جھگڑنے والے، لو اپنے والدین کے ہاتھوں کو پکڑو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرات اندازہ لگائیے، ایک ناتمام بچہ ہے، ایک نابالغ بچہ ہے، جب اس کا یہ حال ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو رب کائنات اسے عطا فرماتا ہے، تو پھر ایسے بندے جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، جن کی ولایت کا چرچا چار عالم میں بج رہا ہے، جن کی ولایت کا چرچا ہر طرف ہے، یہ غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ اللہ کے محبوب ہیں، جب یہ کچھ دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ محبوب سبحانی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اگر ان کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب یہ دعا کرتے ہیں تو ایسے بندے کی دعا رب تبارک تعالیٰ رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب وہ قضائے مبرم کو ٹالنے پہ آ جائیں تو رب سے دعا کر کے ٹال لیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ اس لیے پیارے محترم بزرگ اور دوستو، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم جائیں تو صرف ایسی یہ نہیں کہ ہم دنیا داری کے لیے طلب کریں، ہم اپنی دنیا طلب کریں، نہیں، بلکہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائیں تو ہم حسن عاقبت طلب کریں، ہم اپنے حسن خاتمہ کا سوال کریں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخروی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی سرخروی عطا فرمائے۔ یہ وہ بندے ہیں
جن کے بارے میں حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی حیات میں تصرف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ انتقال فرما جانے کے بعد بھی اپنے قبروں سے ویسے ہی تصرف کرتے ہیں، اور ان بندوں میں، اللہ کے ان مقرب بندوں میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ یہ جب اپنی قبروں سے رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اور پھر جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اپنے محبوبین کی بارگاہ کا سچا پکا غلام بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ